تو آگے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. آیات کا ترجمہ یہ ہے: اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد ہی تو نازل ہوئی تھی؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ دیکھو، یہ تم ہی تو ہو جنہوں نے ان معاملات میں اپنی سی بحث کر لی ہے جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا. اب ان معاملات میں کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو سیدھے سیدھے مسلمان تھے اور شرک کرنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہوئے. ابراہیم کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، نیز یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے. مسلمانوں، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے، اگرچہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے. اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ تم خود ان کے من جانب اللہ ہونے کے گواہ ہو. اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڑبڑ کرتے ہو اور کیوں جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہو؟ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو حقیقی پوزیشن تھی وہ واضح فرمائی ہے. یہودی اور نصرانی جو یہ دعوے کیا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب سے تعلق رکھتے تھے، یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور نصرانی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے. اس احمقانہ بات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ عقل سے بھی ذرا کام لو تو تورات انجیل دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت عرصے کے بعد نازل ہوئی تھیں. یعنی عام طور سے یہودی ان کو کہا جاتا ہے جو تورات کے پیروکار ہوتے ہیں، اور نصرانی ان کو کہا جاتا ہے جو ناصرہ شہر میں حضرت مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے تھے ان کی طرف منسوب ہیں. تو یہ دونوں واقعات، تورات کا نزول، انجیل کا اترنا اور حضرت مسیح علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا، یہ ساری باتیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدیوں بعد کی ہیں. تو پھر تم یہ کیسے کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تو فرمایا یا اہل کتاب لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو. وما انزلت التوراۃ والانجیل، اور حالانکہ تورات اور انجیل نازل نہیں کی گئی الا من بعدہ، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد. افلا تعقلون، تو کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منسوب کرو کسی ایسے مذہب کی طرف جو ان کے صدیوں بعد پیدا ہوا۔ پھر فرمایا ہا انتم ہؤلائی، دیکھو یہ تم ہی تو ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم، جنہوں نے ان معاملات میں اپنی سی بحث کر لی ہے جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا۔ فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو اب ان معاملات میں کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے۔ یہ اصل میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہودی ہوں یا عیسائی، انہوں نے جب کبھی اپنے دین کی حقانیت کے لیے بحث کی تو کبھی کبھی ایسے دلائل دیے جو کسی نہ کسی صحیح حقیقت پر مبنی تھے، اگرچہ دلیل صحیح نہیں تھی، لیکن جس واقعے کی بنیاد پر وہ دلیل دی جا رہی تھی وہ واقعہ درست تھا۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ واقعہ صحیح تھا، اور اس بات کا ان کو بھی علم تھا اور ساری دنیا کو علم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور اب وہ اس کی بنیاد پر انہوں نے ایک غلط دلیل بنا لی کہ کہ وہ خدا تھے۔ تو اس طرح دلیل بنا کر بحث کی، ایک ایسی بات کی بنیاد پر بحث کی جو حقیقت میں درست تھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا بے باپ کے پیدا ہونا، اس کی بنیاد پر بحث کی، اگرچہ وہ بحث غلط تھی، اور اس میں ناکام ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی ایسی بحث میں ناکام ہو چکے ہو جو کسی صحیح بات پر مبنی تھی، تو اب تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو کسی ایسی بحث میں جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، یعنی جو بالکل ہی غلط ہے، بے بنیاد ہے، جاہلانہ ہے، احمقانہ ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی مذہب کے پیروکار تھے یا عیسائی مذہب کے پیروکار تھے، یہ تو بدیہی طور پر غلط بات تھی، تو اس کی بنیاد پر تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو؟ یہ معنی ہے کہ تم ہی تو ہو جنہوں نے ان معاملات میں اپنی سی بحث کر لی ہے جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ پھر فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو فرمایا کہ کان حنیفا مسلما، وہ تو سیدھے سیدھے مسلمان تھے۔ حنیف کہتے ہیں اس کو جو سیدھے راستے پر ہو، جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو، تو سیدھے سیدھے مسلمان تھے، مسلم تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو جھکا رکھا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور وما کان من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں وہ کبھی شامل نہیں ہوئے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ تمام بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے بھی اور بنی اسرائیل کے بھی جد امجد تھے، اور ادھر مشرکین عرب بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے جو پیدا ہوئے تھے ان کے بھی جد امجد تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی پر، ان کے تقدس پر، ان کے حجت ہونے پر سب متفق تھے، مشرکین عرب بھی، یہودی بھی اور نصرانی بھی، اور ہر ایک ان کو اپنی طرف کھینچتا تھا، یعنی ہر ایک کہتا تھا کہ وہ ہمارے مذہب کے حامی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر کے فرماتے ہیں ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ للذین اتبعوہ، وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ وہ تو ہمیشہ توحید ہی کی تعلیم دیتے رہے، بت پرستی کے خلاف لڑتے رہے، اور اس کے راستے میں انہوں نے بہت سی تکلیفیں بھی اٹھائیں، تو وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کی بنیادی دعوت کے معاملے میں وہ ہیں حقدار ان کے ساتھ تعلق رکھنے کے۔ وہذا النبی، اور نیز یہ نبی یعنی نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زیادہ حقدار ہیں ان سے تعلق کے دعویٰ کرنے کے۔
والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، وہ بھی زیادہ حقدار ہیں ان کے ساتھ تعلق کا اظہار کرنے کے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے، مومنوں کی بگڑی بنانے والا ہے۔ پھر آگے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ فرمایا ہے کہ وہ اہل کتاب کی بعض اوقات سازشیں ان کی ایسی ہوتی ہیں کہ جو تمہیں گمراہی کی طرف مائل نہ کر دے، تو ان سازشوں سے خبردار رہنا۔ تو فرمایا ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ لو یضلونکم، کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دیں۔ آگے فرمایا بارے تعالیٰ وما یضلون الا انفسهم، حقیقت میں تو وہ اور کسی کو گمراہ نہیں کر رہے سوائے اپنے آپ کے۔ وما یشعرون، اگرچہ ان کو اس کا احساس نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ مصفحانہ، مخلصانہ اور ناصحانہ انداز میں اہل کتاب سے خطاب فرماتے ہیں کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڑبڑ کرتے ہو؟ وتکتمون الحق، اور کیوں جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہو؟ وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو کہ ہم حقیقت کو چھپا رہے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہو؟ یہ ایسا کرنا تمہارے لیے کس طرح دنیا اور آخرت میں کارآمد ہو سکتا ہے؟ تو یہ کہ ناصحانہ انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نصیحت بھی فرما دی کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، خود سوچنا چاہیے، تم اپنے پاؤں پر کلاڑی مار رہے ہو، اپنا ہی نقصان کر رہے ہو حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کرنے کے۔ حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کرنے کے معنی ان کے حق میں یہ ہے کہ انہوں نے مثلا جو یہودی تھے، انہوں نے تورات کے احکام میں کچھ تحریف کر ڈالی تھی، تو یہ حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کر دیا تھا۔ عیسائیوں کے سلسلے میں حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کرنے کے معنی یہ ہے کہ یہ بات تو حق تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن اس کو ذریعہ بنا دیا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کا، تو یہ باطل بات تھی۔ تو اس طرح انہوں نے حق کو باطل سے گڑبڑ کیا تھا۔ تو فرمایا کہ ایسا کیوں کرتے ہو اور حق بات کو جانتے بوجھتے کیوں چھپاتے ہو؟ بظاہر اس حق بات کو جانتے بوجھتے چھپانے سے مراد ان کی یہ ہے کہ حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر پچھلی کتابوں کے اندر وضاحت کے ساتھ موجود تھی کہ آپ تشریف لانے والے ہیں، اور آپ اس کا صحیح مصداق تھے، اور یہ لوگ اپنی کتابوں کے اندر مذکور علامتوں کی بنیاد پر یہ یقین رکھتے تھے کہ واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ چنانچہ دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حضور کو بحیثیت پیغمبر اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ لوگ حق کو چھپا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا انکار کرتے تھے، اس لیے فرمایا وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق بات کو جانتے بوجھتے چھپاتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب یہودیوں اور نصرانیوں کی کچھ بدعنوانیوں کا ذکر کیا ہے، اور بعض ایسی سازشوں کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ جو مسلمانوں کے خلاف کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وإذا واكفروا آخره وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. یہ سورہ آل عمران کی 72ویں آیت سے لے کر 78ویں آیت تک میں نے تلاوت کی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کی مختلف غلطیوں، بدعنوانیوں اور سازشوں کا ذکر فرمایا ہے. سب سے پہلے ایک سازش کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کے ایک گروہ نے ایک دوسرے سے کہا ہے کہ جو کلام مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آؤ اور دن کے آخری حصے میں اس سے انکار کر دینا، شاید اس طرح مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائیں، مگر دل سے ان لوگوں کے سوا کسی کی نہ ماننا جو تمہارے دین کے متبع ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہو. یہ ساری باتیں تم اس ضد میں کر رہے ہو کہ کسی کو اس جیسی چیز یعنی نبوت اور آسمانی کتاب کیوں مل گئی جیسی کبھی تمہیں دی گئی تھی، یا یہ مسلمان تمہارے رب کے آگے تم پر کیوں غالب آ گئے. آپ کہہ دیجئے کہ فضیلت تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص طور پر منتخب کر لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے. اہل کتاب میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس دولت کا ایک ڈھیر بھی امانت کے طور پر رکھوا دو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے، اور انہی میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر ایک دینار کی امانت بھی ان کے پاس رکھواؤ تو وہ تمہیں واپس نہیں دیں گے، الا یہ کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو. ان کا یہ طرز عمل اس لیے ہے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ امیوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور اس طرح وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں. بھلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی؟ جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور گناہ سے بچے گا تو اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. اس کے برخلاف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا،
اور قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا انتہائی دردناک۔ اور انہی میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو کتاب یعنی تورات پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم ان کی مروڑ کر بنائی ہوئی اس عبارت کو کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں۔ ان آیات میں سب سے پہلی بدعنوانی یا سازش جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہودی ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ تجویز پیش کرتے تھے کہ ایسا کرو کہ ہم میں سے کچھ لوگ صبح کے وقت میں ایمان کا اظہار کر دیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا اظہار کر دیں، اسلام لانے کا اظہار کر دیں،